بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت اگر یہ 7 نشانیاں اپنے اندر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی ہے اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وہ 7 نشانیاں کون سی ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم کوئی چیز یا کوئی مقصد اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں فوراً حاصل ہو جائے۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز جتنا جلدی ہو سکے ہمیں مل جائے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے مسلسل اللہ تعالیٰ کے ہاں دعائیں مانگتے رہے۔ وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیں، لیکن یہ بات نہیں کہ اسی وقت قبول ہوئیں۔ ایک عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشکلات اور مصیبتوں میں گزارا، تب جا کر آپ کو دعاؤں کا ثمر حاصل ہوا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے بھی آپ واقف ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی ابتلاء و آزمائشوں میں گزری، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے حضور مسلسل دعائیں مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بنا دیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، یقین اور بھروسہ کے ساتھ، اور صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ ایسا وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے۔ ہمارے دل میں صرف یقین ہونا چاہیے، ایسا یقین کہ میرا رب میرے حق میں میرے لیے بہتر ہی کرے گا، برا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ الفاظ ہر وقت ہماری زبان پر ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتری فیصلہ کرے گا۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ہم دعا کرتے وقت اگر اپنے اندر محسوس کریں تو ہم سمجھ جائیں کہ ہماری دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں۔ نمبر 1، آدمی دعا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنا دھیان و توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ کو بالکل صاف کر دیتا ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب دعا کرتا ہے تو اس وقت اگر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور بدن میں ہلکی سی کپ کپی طاری ہو جائے تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ نمبر 2، ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں میں آنسو نکل آئیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جو بندہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے، اسے عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 3، اگر بندہ کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے اور مسلسل دعائیں کر رہا ہے تو کسی چیز کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پسند فرماتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اسے یہ چیز عطا کر دے گا۔ ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 4، اسی طرح دعا کرتے وقت رونے کی کیفیت طاری ہو جانا یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سخت مشکل میں پھنسا ہوتا ہے تو اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بیٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے تو جیسے ہی وہ یا اللہ کہتا ہے تو فوراً اس پر رونے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور اس وقت اسے دعا کرنے میں جو حلاوت نصیب ہوتی ہے اس کا اندازہ وہ خود ہی کر سکتا ہے۔ نمبر 5، جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے تہجد کے وقت آنکھ کھل جانا اور اس وقت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا لینا یہ سب سے بڑی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔
نمبر 6، جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کے بعد اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اطمینان اور تسلی ہوتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، تو یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 7، جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی ہوتی ہے، مگر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ جب بندہ آخرت کے اندر اپنی دعاؤں کی قبولیت کا ثمر پائے گا تو اسے افسوس ہوگا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے اپنی ساری دعاؤں کا ثمر آخرت ہی میں مل جاتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پریشانیاں اور مصیبتیں ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ ان پریشانیوں کی وجہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلسل دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم سے زیادہ مصیبتیں تو انبیاء کرام پر آئیں اور انہوں نے کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا گیا، لیکن وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اسی طرح ہم نے بھی مصیبت میں صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دعاؤں کا ثمر عطا فرمائیں گے۔ بے شک میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ایک پیارا سا کومنٹ کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔